صدف نے جس ڈر سے بلال عبداللہ سے شادی سے انکار کر کے عمار سے ایمرجنسی میں شادی کر لی تھی، اب وہ دیکھتی ہے کہ عمار میں تو وہی سب برائیاں ہیں جن کا مجھے خوف تھا۔ ڈرنکنگ وہ کرتا ہے، عورتوں کے پاس وہ جاتا ہے، اور اب تو عمار صدف پہ ہاتھ تک اٹھانے لگا ہے۔ جبکہ دوسری طرف بلال عبداللہ ہے جس کی برائیاں تو بہت سنی تھی صدف نے، لیکن آج تک اس میں اپنی آنکھوں سے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اب بلال عبداللہ صدف کو اپنے نئے پروجیکٹ کو جوائن کرنے کی آفر کرتا ہے، جس میں صدف کو پروموشن بھی ملے گی، انسینٹیو بھی ملیں گے، سیلری بھی زیادہ ہوگی، لیکن اسے 1 سال کے لیے لاہور رہنا پڑے گا۔ لیکن اس عرصے کے دوران صدف کو ہر مہینے ریٹرن ٹکٹ ملے گا اور 1 ویک آف ملے گا تاکہ وہ اپنا پورا ویک عمار کے ساتھ گزار سکے ہر مہینے۔ صدف تھوڑی دیر تو سوچتی ہے، لیکن بلال عبداللہ سے کہہ دیتی ہے کہ میں یہ پروجیکٹ نہیں کر سکتی کیونکہ میں عمار سے اتنے دن دور نہیں رہ سکتی۔ بلال عبداللہ صدف کو سمجھاتا ہے کہ اتنی ایمرجنسی میں ڈیسیژن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر جائیں، عمار سے ڈسکس کریں، مجھے نہیں لگتا کہ عمار کو کوئی آبجیکشن ہوگی، آپ اپنا فیصلہ کل سنا دینا۔ صدف وہاں سے اٹھ تو جاتی ہے، لیکن اسے پورا یقین ہے کہ کل بھی اس کا یہی فیصلہ ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف ہمشہ عمار کو پہلے ہی لگائی بجھائی کا کام کر چکی ہے اور اسے بتا دیتی ہے کہ جو پروجیکٹ تمہیں ملنے والا تھا، اب وہ پروجیکٹ باس صدف کو دے رہے ہیں کیونکہ وہ تم سے زیادہ کوالیفائڈ ہے۔ عمار کو تو بہت زیادہ انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ میرا پروجیکٹ میری بیوی کو آخر کیوں دیا جا رہا ہے، تو ہمشہ کہتی ہے کہ تم اتنے تو سمجھدار ہو کہ یہ سمجھ سکو کہ لاہور میں صدف بالکل اکیلی ہوگی اور تم اس کے ساتھ نہیں ہوگے، جبکہ بلال عبداللہ کا تو وہاں آنا جانا ہوگا۔ عمار کو تو اتنی آگ لگتی ہے کہ وہ صدف کو آفس میں بھی مکمل اگنور کرتا ہے اور جا کے دانیہ کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ دانیہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا کہ کہاں تو عمار کو ایموشنلی بلیک میل کر کر کے منتیں کر کر کے بلانا پڑتا تھا، اور کہاں آج عمار خود ہی میرے پاس آ گیا ہے۔ اور عمار بھی دانیہ کے ساتھ بیٹھ کے خوب ڈرنکنگ کرتا ہے، لیکن جب کافی وقت گزر جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے گھر جانا چاہیے، صدف سے بات کرنی چاہیے۔ لیکن دانیہ لیٹ نائٹ تک عمار کو اپنے پاس روک لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تب گھر جانا جب وہ سو رہی ہوگی، پھر غصے میں اسے اٹھانا اور جو بھی بات کرنی ہے تب کرنا۔ عمار دانیہ کی باتوں میں آ جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف صدف عمار کا انتظار کر کر کے تھک ہار کے آخر سو جاتی ہے، اس کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے کہ کیا تم ایسے ہو۔ جبکہ دوسری طرف دانیہ بھی عمار کو خوب صدف کے خلاف بھڑکاتی ہے۔ عمار کو تو اتنا غصہ آتا ہے کہ جب وہ گھر واپس آتا ہے تو سوتی ہوئی صدف کو چیخیں مار مار کے اٹھا دیتا ہے۔ صدف تو ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھتی ہے اور پھر عمار کی حالت دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ یہ آج بھی پی کے آیا ہے۔ دونوں میں اچھا خاصا جھگڑا ہوتا ہے اور اس دفعہ تو صدف عمار سے کہہ ہی دیتی ہے کہ مجھے پتا ہے تم کہاں جاتے ہو، اگر کل سے تم پی کے آئے یا گھر لیٹ آئے تو یاد رکھنا کہ میں وہیں پہنچ جاؤں گی اور اس کے بعد اس کے سامنے ہی تمہارا حشر کروں گی۔ لیکن عمار صدف کو تڑی دیتا ہے کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے وہاں آنے کا۔ تو صدف کہتی ہے ٹھیک ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں وہاں آؤں، لیکن تمہیں میری اجازت ضرور چاہیے میرے ساتھ رہنے کی، اور اگر میں تم سے یہ اجازت واپس لے لوں تو تم اس گھر میں نہیں آ سکتے۔ تو عمار کے دماغ میں پہلے ہی دانیہ اور ہمشہ کی باتیں چل رہی ہیں، اور یہ غصہ الگ ہے کہ بلال عبداللہ نے جس پروجیکٹ کے لیے پہلے مجھے سلیکٹ کیا تھا اب اس کی جگہ پہ صدف کو بھیج رہا ہے۔ اب عمار کو یہ تو پتہ ہی نہیں کہ صدف پہلے ہی انکار کر آئی ہے۔ عمار تو غصے میں صدف پر چیخنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے سچ سچ بتاؤ تمہارے اور بلال عبداللہ کے درمیان میں کیا چل رہا ہے، آخر تم پہ اس کی مہربانیاں ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لیتی؟ صدف کہتی ہے کہ اپنی خامیاں اور برائیاں چھپانے کے لیے کیا اب تم میرے کردار پہ الزامات لگاؤ گے؟ میرے اور بلال عبداللہ کے درمیان میں ایسا کچھ نہیں چل رہا، اور اگر ایسا کچھ ہوتا تو بھلا میں اسے چھوڑ کے تم سے کیوں شادی کرتی؟ میرے لیے بلال عبداللہ سے شادی کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، اور یہ مہربانیاں تو کچھ بھی نہیں، پھر تو بلال عبداللہ کی ہر چیز میری ہونی تھی۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم جو کرتے پھر رہے ہو اس کی جسٹیفیکیشن کیسے دو گے؟ لیکن عمار اپنی ذات پر تو بات ہی نہیں آنے دے رہا، اس کے اندر تو جیسے لاوا ابل رہا ہے۔ صدف سے کہتا ہے
کہ یہ گھر، گاڑی، جاب، یہ سب کچھ اس نے تمہیں آخر کیوں دیا ہے؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے۔ بلال عبداللہ کے ساتھ تو اتنی لڑکیاں کام کرتی ہیں، اس کی زندگی میں اتنی لڑکیاں آئی ہیں، لیکن اتنی مہربانیاں اس نے کبھی کسی اور پہ نہیں کی، حتیٰ کہ ہمشہ جو ہر وقت بلال عبداللہ کے ساتھ ہوتی ہے، بلال عبداللہ نے تو کبھی اس پہ بھی کوئی ایسی مہربانی نہیں کی۔ یقیناً تم اسے بہت خوبصورت لگتی ہوگی، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا کہ تم بہت خوبصورت ہو، لیکن 2 ٹکے کی ہو۔ صدف جو ابھی تک تو عمار کی ہر بکواس کو برداشت کر رہی تھی، کیونکہ وہ اس رشتے کو بچانا چاہتی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ عمار اور اس کے درمیان میں اختلافات اتنے بڑھیں کہ رشتہ ہی ختم ہو جائے، لیکن عمار کی آخری بات سننے کے بعد تو صدف کی برداشت جیسے جواب دے جاتی ہے، عمار پر چیختے ہوئے کہتی ہے کہ دکھا دی نا تم نے اپنی اوقات، لیکن یاد رکھنا کہ جب کتا بھونکتا ہے نا تو اس کے اوپر کوئی بھونکتا نہیں ہے۔ عمار کو تو اتنا غصہ آتا ہے کہ صدف نے مجھے کتا کہا، ایک زوردار جھانپڑ صدف کے منہ پہ رسید کر دیتا ہے، اور ادھر صدف کے منہ پہ تھپڑ پڑتا ہے، ادھر گہری نیند سوئے ہوئے بلال عبداللہ کے دل کو اچانک کچھ ہوتا ہے اور وہ نیند سے اچانک جاگ پڑتا ہے۔ اس کا دل کہتا ہے کہ صدف کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، اور پھر اسے زاویار کی بات بھی یاد آتی ہے کہ مجھے لگتا ہے صدف خوش نہیں ہے، وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ جبکہ تھپڑ کھانے کے بعد صدف کا تو رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے، اور وہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ مجھے عمار کی پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں، میں کل جاتے ساتھ ہی بلال عبداللہ سے کہوں گی کہ مجھے اس کی یہ آفر قبول ہے۔ نیکسٹ ڈے صدف جب آفس جاتی ہے، بلال عبداللہ کو اپنا ڈیسیژن بتاتی ہے، تو بلال عبداللہ صدف سے کہتا ہے اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اتنی جلدی اپنا فیصلہ نہ سنائیں، گھر جائیں، عمار سے بات کریں اور کل آ کر اپنا فیصلہ سنائیے گا، دیکھا آپ کا ڈیسیژن چینج ہو گیا نا؟ تو صدف بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ کل میں نے انکار کیا تھا، ڈیسیژن میں نے آج لیا ہے۔ اب عمار کو جب پتہ چلتا ہے کہ صدف نے تو اس پروجیکٹ کے لیے ریفیوز کر دیا تھا، تو اسے اپنے رات والے بیہیویئر پہ انتہائی شرمندگی ہوتی ہے، لیکن وقت اب اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، کیونکہ صدف عمار سے دور جانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہمشہ کو جب صورتحال کا پتہ چلتا ہے تو اسے تو بہت غصہ آتا ہے، اندر ہی اندر خون کھولنے لگتا ہے کہ کیا فائدہ ہوا میرے اتنی پلاننگز کرنے کا، صدف اور بلال عبداللہ کو دور کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی، ایٹ دا اینڈ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ ہمشہ کو سب سے زیادہ غصہ اس عمار پہ آتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہی میرا بنا بنایا کھیل آخر بگڑ رہا ہے۔ ہمشہ تو اس قدر دل برداشتہ ہوتی ہے کہ اپنے اسی بوائے فرینڈ سے ملتی ہے جو اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، اور رو رو کے اپنی تکلیف اس کے سامنے بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اور مجھے لگتا ہے کہ اسے کبھی بھی مجھ سے محبت ہوگی ہی نہیں۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا بلال عبداللہ کو کبھی پتہ چل پائے گا کہ عمار نے صدف کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، اور بلال عبداللہ عمار کو اس چیز کی سزا دے گا، اور صدف نے عمار سے جو دور جانے کا فیصلہ کیا ہے کیا اس پہ پابند رہے گی، یا عمار ایک دفعہ پھر معافی مانگ کے صدف کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پہ مجبور کر دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔